یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب یوحنا خود کسی چیز کو اس کی تفسیر کر دیتا ہے، اس شک کو، اس تصویر کو سمجھا دیتا ہے، تو وہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے خود اس کو ایکسپلین کر دیا۔ اب ہم اس کی اگر اور تفصیلات میں جائیں گے یا اور کوئی تفصیل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ درست بات نہیں ہے۔ ہمیں اس کا، کیونکہ یہ ہیونلی پرسپیکٹیو ہے اور اس کو سمجھا دیا گیا ہے، تو اس نے پھر آگے اس کو جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے دوسرے جو امیجز ہیں، دوسری جو تصویریں ہیں، ان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک انٹرپریٹیشن کا، تفسیر کرنے کا، تشریح کرنے کی ایک اصول ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویژن آپ دیکھیں نا، تو یہ ویژن کو آپ ٹکڑوں میں نہیں دیکھنا، پورا جو روئے دیکھیں کہ یہ کہاں سے ویژن رویا سٹارٹ ہوئی اور کہاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کو پورے ویژن کو آپ کو جو ہے وہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹکڑا لے لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور سے اگر ہم دیکھیں کہ جو مہریں ہیں جن کو ہم سیلز کہتے ہیں، کہ ایک مہر، اس کا آغاز اس ویژن کا کہاں سے ہوتا ہے؟ چھٹے باب سے۔ تو دیکھیں پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، تو یہاں سے ویژن سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ ویژن چھٹا باب بھی چلتا جا رہا ہے، 7ویں باب تک بھی یہی ویژن مہروں کی چل رہی ہے، اور 8ویں باب کے آغاز پر جا کر یہ ویژن ختم ہوتا ہے۔ اگر 8واں باب دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے؟ جب میں نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگیں دیے گئے۔ تو 7ویں مہر جو ہے وہ تقریباً 8ویں باب کی پہلی آیت پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چھٹے باب سے سٹارٹ ہوئی، 7واں باب اور 8ویں باب کی پہلی آیت تک۔ اب یہ پورا ویژن ہے جس کو ہم 7 مہریں، 7 سیلز کہتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو اس کو پورے ویژن کو پڑھیں کہ واٹ اٹ کمیونیکیٹس، کہ یہ ویژن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ انٹرپریٹیشن کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے پورا ویژن جو ہے وہ دیکھنا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے جب آگے نرسنگوں کا ویژن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ویژن جو ہے وہ 8ویں باب کو سٹارٹ ہوتا ہے، 9ویں باب تک جو ہے وہ چلتا ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ پورے 9ویں باب تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اس پورے ویژن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک یہ ویژن جو ہے جا رہا ہے، اور اس کا آغاز کیسے ہے اور اس کا اختتام کیسے ہے۔ پھر آگے چل کر ہم جب جو ہے وہ پیالوں کے ویژن کو دیکھیں گے، اور یہ تو بڑے ویژنز ہیں جو مہریں ہیں، نرسنگیں ہیں اور پیالے ہیں، اور پیالے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں 16ویں باب میں جا کر، ٹھیک ہے، پیالوں کا ویژن جو ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ 16ویں باب میں کہ 7 فرشتوں نے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ تو اب پھر اس پیالوں کا ویژن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ تقریباً 16واں باب میں مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ 3 بڑے ویژنز ہیں، ان کو میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر ویژنز ہیں، جیسے 17ویں باب میں ہے، 18ویں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ویژن کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، اور اس کے اندر میسج کیا ہے، کیا یہ میسج پہنچا رہا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو اس لیے آل دا ٹائم پورے ویژن کو ایز اے ہول دیکھیں، نہ کہ اس کو ایلیگوریکلی کہ یہ جی ایک پیالہ جو ہے وہ کیا پیش کرتا ہے، دوسرا پیالہ کیا، تیسرا پہلا نرسنگ کا، دوسرا میں، وہ اس کو جب اوپن اپ کریں گے، لیکن اس کو پہلے پورے ویژن کو آپ سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔
فرینڈز آر یو ود می؟ دوسرا یہ ہے کہ یوحنا جو ہے وہ کچھ توقع کر رہا ہے اپنے ریڈرز سے جن کو وہ لکھ رہا ہے. اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ایکو ہے، گونج ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اس کو سنیں، کیونکہ اس کے اندر لینگویج ساری جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی استعمال ہوئی ہے. تو اس لیے یوحنا چاہتا ہے کہ اس کے جو سننے والے ہیں وہ اس گونج کو، جو ایکو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کو سنیں، اور کس طرح سے وہ کنٹینیویشن ہے، یعنی وہ سلسلہ جاری ہے کہ کس طرح سے پرانے نامے سے وہ لے کر نئے نامے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اس کی تکمیل کس طرح، کنسومیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی تکمیل، کلائمیکس کی طرف جو ہے وہ کیسے جا رہا ہے. اس کی میں آگے چل کر ایک دو ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ یہ کیسے جو ہے وہ ویژن کمپلیٹ ہوتی ہے جا کر. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج جو ہے وہ جاری رہ رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی تکمیل کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھیں. جیسے مثال کے طور پر یہ ہم نے دیکھا کہ اس نے 12 قبیلوں کی بات کی کہ ایک قبیلے میں سے کتنے جو ہیں 12,000. یہ کیا ہے؟ یہ اس لینگویج کی کنٹینیویشن ہے جو اس کے اندر ہے، لیکن وہ اس کی تکمیل نہیں ہے. تکمیل اس نے جا کے کہا کہ اس بڑی بھیڑ کی طرف، کہ وہ بڑی بھیڑ کیا ہے؟ اس بڑی بھیڑ کو کہ جو ہر ایک امت، ہر ایک قبیلے، ہر ایک زبان سے جو ہے وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو وہ لینگویج تو کنٹینیو ہے، لیکن اس کی کنسومیشن جو ہے، اس کا عروج جو ہے وہ کہاں پر ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، ادروائز ہم کنفیوز ہو جائیں گے اور ہم پریشان بھی ہوں گے. تو یہ یوحنا چاہتا ہے کہ ہم اس طرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ توجہ دلائیں. کہ یہ ہے کہ جو ریویلیشن ہے وہ زیادہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں لکھا گیا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تاریخی اعتبار سے کہ ابھی یہ والا دور پورا ہو گیا، ابھی یہ والے دور میں ہے، ابھی یہ والے دور، تو اس کو ہم کہتے ہیں تاریخی اعتبار سے ٹائم، اس کو ہم کہتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں ہے. تاریخی اعتبار سے ایک دور، دوسرا دور، تیسرا دور، ایسے نہیں. یہ مکاشفہ کی کتاب میں اس کا جو سٹرکچر ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کرونالوجی، بلکہ یہ جو ہے اس طرح سے ہے. تو یہ ایک ریپل کی طرح ہے، یعنی ایک واقعہ کے گرد وہ گھومتا جا رہا ہے. سب سے بڑا جو مکاشفہ کی کتاب کا مضمون کیا ہے؟ The second coming of Christ، کہ مسیح کی آمد ثانی، اس کے گرد یہ سارے ویژنز گھومتے ہیں کہ آخر میں خدا اس ابلیس اور اس کی قوتوں کے ساتھ کیا کرے گا. خدا کی عدالت اور نجات اس کا جو مین فوکس ہے، اس کے گرد یہ سارے ویژنز گھومتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم بہت زیادہ مشکل میں پڑیں گے، اور میں اس کی آپ کو ایگزامپل جو ہے وہ دوں گا. تو اس لیے اس میں ڈیٹیل کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ریپل ہے، گھوم رہا ہے اس کے گرد. اب ایک ویژن سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور مثال کے طور پر میں ابھی آگے چل کر اس کو اور ایکسپلین کروں گا، لیکن ابھی ایک مثال لے لیں. جیسے یہ جو پہلی مہروں والی ویژن ہے، یہ سٹارٹ ہوئی کہاں سے؟ 6 باب سے، اور اس کے اختتام پر اگر آپ دیکھیں 7ویں باب کے اینڈ کا جو پڑھیں آپ، اور اس بھیڑ کی ہے ساری، یعنی پہلے اس کی عدالت کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. بڑا بھونچال آیا، سورج جو ہے وہ کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون ہو گیا، سارے ستارے زمین پر گر پڑے، زور کی آندھی نے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے. اور پھر آگے کیا ہے؟ کیونکہ برے کا غضب کو کہتے ہیں کہ برے کے غضب سے ہمیں چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا اور کون ٹھہر سکتا ہے. یہاں پر کیا ہے تصویر؟ What is the picture? Picture is the عدالت، کہ خدا کی عدالت آ گئی ہے. It's done. سب کچھ خدا جو ہے وہ فکس کر دے گا. اب اس کے بعد ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت
کے ویژن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویژن کا صرف عدالت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے کہ آگے جو ایماندار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس میں سے ان کو کیسے نجات، رہائی اور انعام جو ہے وہ ملے گا۔ اور پھر آگے سے بعد میں دیکھیں کہ 7ویں اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، پہلا پارٹ عدالت ہے، سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ نجات اور رہائی اور ان کا جو ہے وہ سارا ہے۔ اور آپ دیکھیں 7ویں بات کا وہ اسی جو ہے وہ آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ So then this vision is عدالت and here is the نجات۔ اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اینڈ میں کیا ہے؟ آپ 16 اور 17 پڑھیں تو وہ کیا ہے اس میں؟ اور پھر برا جو ہے اور انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو بڑا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ لے گا۔ It's done۔ اب اس میں کیا گنجائش رہ گئی؟ عدالت بھی ہو گئی اور جو نجات ہے، جو ایماندار ہیں ان کو ان کا اجر بھی مل گیا کہ ان کے سارے آنسو پہنچ دیے گئے ہیں، اب ان کو چین ہے اور وہ خدا کے ساتھ اب تک جو ہے وہ زندگی بسر کرنا۔ تو لگتا ہے کہ اٹس کمپلیٹ، عدالت بھی ہو گئی اور خدا نے ان کو اجر بھی دے دیا، تو اب کیا ہے؟ اب آگے کیا ہے؟ تو پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا تو اس کے بعد اس نے کیا؟ 7ویں مور پر تو آدھے گھنٹے تک قریب آسمان میں خاموشی رہی۔ It's all chant and راحت کی ایکسپلینیشن ہے کہ it's always silence۔ جو شور کرنے والا ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے اور ہر طرف چین اور سکون ہے جیسے آسمان پر دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد 8ویں باب میں پھر اچھا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے، انہیں 7 منٹ سینگے دیے گئے۔ اب کیا ہے؟ اب پھر ایک اور فرشتے سونے کا اونٹ سوز لیے ہوئے آیا، قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہو کر اس کے بہت سا اونٹ دے دیا گیا سب مقدسوں کی دیواروں نے۔ پھر اس نے جو ہے وہ دیا اور جب وہ گرایا گیا اور اس کو جو ہے وہ ڈالی گئی تو کیا ہے؟ زمین پر گرجیں آوازیں بجلیاں پیدا ہو بھونچال آئے، پھر عدالت شروع ہو گئی۔ واٹ از دس؟ ایسے سائیکل ہوتا ہے، عدالت ہو گئی ایک دفعہ، اب دوبارہ پھر کیوں عدالت ہو رہی ہے؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ریپل افیکٹ ہو رہا ہے۔ ایک ویژن اس نے بیان کر کے اب وہ بتاتا ہے کہ شاید اس کو کتنے سمجھیں کہ سارا کمپلیٹ ہے، عدالت بھی ہو گئی، لوگوں کو اجر، نجات، سارے آنسو کو اس دل، اور اس کے بعد پھر اگلا جب ویژن سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ابھی پھر عدالت شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں گے اچھا کہ ابھی نرسنگوں کی عدالت، جو موروں کی عدالت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اب نرسنگوں والی عدالت ٹھیک رہے گی، تو وہ عدالت ختم ہوگی، وہاں بھی نجات، اس کا اینڈ بھی جب ہم دیکھیں گے آگے چل کر تو دیکھا کہ پھر سے عدالت، نجات، اجر پھر دیا گیا، یہ ختم ہوتا لگتا ہے کہ اب اینڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد پیالے سٹارٹ ہو گئے 16 باب میں جا کے، تو پھر عدالت شروع ہو گئی، پھر رہائی۔ تو اب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ پہلے نرسنگے آئے، پھر یہ آئے، پھر یہ آئے، تو ہم کنفیوز رہیں گے، کیونکہ ایک ہی بات وہ کرتا ہے، وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہی بات پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو اصول ہے یہ ہمیں بڑی مدد کر رہا ہے کہ یہ ریپل ہے کہ ایک ویژن شروع ہوا، ختم ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا ویژن وہی باتوں کو پیش کر رہا ہے لیکن ایک ڈیفرنٹ اینگل سے۔ سپوز میں یہاں کھڑا ہوں، ادھر سے مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ، مجھے چیزیں یہاں سے نہیں نظر آ رہی، تو یہ ایک ویژن کو تو میرا ایک دم سے اینگل چینج کر کے میں ادھر چلا جاتا ہوں، اب میں ادھر سے دیکھنا شروع کرتا ہوں، وہی چیز ہے، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر سے اس ویژن کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویژنز بھی کیا ہیں؟ یہ اینگلز ہیں۔ ایک اینگل دیا اس نے، اب وہ دوسرے اینگل سے ان کو لے جاتا ہے کہ ادھر سے بھی دیکھو اس کو، عدالت کو، رہائی کو، خدا کی نجات کو، پھر ادھر سے نہیں سمجھ، پھر آپ دوسرے اینگل سے چلے، اب پیچھے سے دیکھو بھائی
تو پھر آپ جب ان ویژنز کو کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو نا تو آپ ان کو اکٹھا لکھ لیں. پہلے آپ لکھیں سارے مہرے، اس کی مہر میں کیا ہے، پہلا گھوڑا ہے، دوسرا گھوڑا، تیسرا. پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ آپ نرسنگیں لکھ لیں، 1 2 3 4 5 7 اس کے ساتھ یہ لکھ لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک ویژن جو ہے کہاں پہ شروع ہوئی عدالت سے، کہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو لگتا ہے کہ ختم ہوگی. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ اینگلز ہیں، یہ زاویے ہیں جو دیے جا رہے ہیں کہ آپ ادھر سے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اچھا ادھر سے نہیں صحیح، پھر آپ ادھر سے دیکھ لو اس کو، ادھر سے نہیں سمجھ آ رہی تو آپ پیچھے سے اپنے اینگل چینج کرو. تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے اینگل چینج کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی بات کی طرف وہ بات کر رہے ہیں. ہاں جی پلیز. اینگل جب چیز ایک ہی ہے تو ڈفرنٹ لینسز اور اینگلز کیوں یوز اس کے لیے کہ اس میں ہر ویژن میں اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، کہیں کم ہے کہیں بڑھ رہی ہے. اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک ویژن میں، وہی بات جو ہے وہ اگلے ویژن میں جا کے اور اس کو انٹینسیفائی کرتا ہے. تو ریپل افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی چیز کو، وہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے تاکہ اس کی سیریسنس کو انڈرسٹینڈ کرو کہ یہ خدا کا مقصد ہے کہ الٹیمیٹلی خدا عدالت کرے گا اور الٹیمیٹلی ایمانداروں کے لیے نجات اور زندگی اور انعام ہے، اجر ہے. یہ اس کا مین فوکس ہے، وہ تھیم. تو ہر ویژن کے اندر یہی ہے، عدالت، اس کے بعد جو ہے وہ رہائی، نجات اور پھر زندگی. کون سے بولے؟ چلیں آپ اس طرح بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک از دیٹ کہ جو چوتھا چیپٹر ہے وہ مور خدا کے تخت کی بات ہے آسمان پر، اور 5واں چیپٹر فوکس کرتا ہے برے کے اوپر، اور 6 باب سے پھر یہ ویژنز، یہ والا جو ہے مہروں والا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم اس طرح بھی اس کو، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ویژن جو ایک ہے اس کا سائیکل کیا بن رہا ہے، اس کا کہاں سے وہ سٹارٹ ہوا، پھر اس میں کیا کیا باتیں ہیں. ساری عدالت، ایک مہر کھلی تو یہ ہوا، دوسری کھلی تو پہلے تو 4 گھوڑے ہیں، یہ رنگ اور اس کا سارا کچھ دکھایا گیا ہے. جو پوائنٹ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ یہاں پر ریویلیشن کو اگر ہم ایسے سمجھیں گے کہ ابھی مورے کھل گئی تو یہ ایک دور ختم ہوا، ابھی آنے والا ہے، اس طرح سے جو بہت سارے لوگ ہیں ابھی اس کی تشریح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ موروں کا، ابھی مور میں سے پہلی کھلی ہے، دوسری کھلی ہے، تیسری کھلی ہے. ہاؤ کین وی، ہم کیسے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک اور عجیب واقعہ ہو جاتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں جب عراق کا وار شروع ہوئی تھی نا، عراق کی وار، تو اس میں لوگ دکھا رہے تھے فیکٹس کے ساتھ یہ زرد گھوڑا آیا ہے اس کا. اب وہ وار بھی ختم ہو گئی، اب پھر ایک نئی وار اور دنیا میں سٹارٹ ہو جائے گی، پھر اس کو لوگ انٹرپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، کبھی اس دور میں اس طرح. اس سے کیا ہے، تشریح ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے. جو میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام سچا ہے، یہ سچائی ہے، ہماری تشریح خراب ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے. تو اس کو اگر ہم درستی سے سمجھیں گے تو پھر اس کو، تو آگے چل کر میں اس کو ڈائیگرام سے آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آئے گی. میں نے یہاں تک جانا تھا کہ یہ کرنولوجیکل آرڈر نہیں ہے کہ ترتیب کے یہ ایسے دور ختم ہو رہے ہیں، ایسے دور ختم ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو گیا ابھی یہ آنے والا ہے. نہیں، آپ نے اس کو اس ریپل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں جی. یہاں پر کیونکہ جیسے جیسے ہم چیپٹرز میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر کا لفظ جو ہے ایک پھر جو جس کے ہر شروع میں آتا ہے، جیسے پھر میں آگے گیا تو میں نے یہ دیکھا، پھر اس میں وہ سیکوینس سے کیا ہاں یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ اس کے بعد یہ نہیں ہمیں کرنا کہ یہ سیکوینس ہے، وہ ویژن کی بات ہے. اس کے بعد ایک ویژن دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ ویژن دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ ویژن دیکھا. تو اس کو آپ رویا کا ویژن کے کرونولوجیکل آرڈر نہ کہ ٹائم لائن کے ساتھ اس کو سمجھیں. آر یو وتھ می؟ کہ اب ایک رویا ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر مجھے یہ دکھایا گیا، اسی کرنے کے لیے دین ادر ویژن اس دکھائیں، اور وہی باتیں اس کے اندر ہیں. پھر اس کے بعد آ کہ وہی سیم چیز ہے تو اس وغیرہ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائم اب کمپلیٹ ہو گیا اب ایک اور ٹائم میں شروع ہو گئے، نہیں. اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا، یعنی ایک اور ویژن میں نے دیکھا، اور اس کو میں نے اس طرح سے، اور اس کے سارے اندر جو کنٹینٹ ہے،
جو مواد ہے اس ویژن کے اندر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب آنسو پہنچ دیے گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, تو پھر آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو پھر سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں مثال ایک اور میں آپ کو دوں, ون آف ایگزامپلس. اب نرسنگ ہے نا, ٹھیک ہے, اب یہ اگر دیکھیں کہ نرسنگوں کی جو ویژن ہے وہ 11ویں باب پر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اس کا اختتام دیکھیں, اس میں ساری عدالت سارا کچھ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ 18ویں آیت دیکھیں, کہتا ہے اور قوموں کو غصہ تیرا غضب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ عدالت اینڈ ناؤ از دا اجر. جب اجر بھی مل گیا, عدالت بھی ہوگی, تو اب واٹ نیکسٹ؟ تو کیا ہے نیکسٹ؟ تو آپ کہیں گے اٹس آل ڈن, ختم, اب کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہے کہ وہ کہتے ہو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں انہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. ایوری تھنگ از ڈن. عدالت بھی ہو گئی اور ایمانداروں کو اجر بھی مل گیا. یہ سیکنڈ ویژن ہے. تو پھر اب کیا ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں گے وہ کہتا ہے کہ پھر آگے کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر مقدس ہے, بڑی بجلیاں آوازیں گرجی کے, تھا پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئی تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر وہ حاملہ تھی, درتزہ میں چلاتی تھی. اور پھر جو ہے اس کے بعد یعنی ایک بڑا لال اژدہا اس کے ساتھ ساتھ 10 سنگر اگین. پھر یہ وہ ابلیس پیرا میں نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں گے تو اگر 11ویں باب میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو 12واں اور 13واں باب ہے وہ 11ویں باب سے پہلے آنا چاہیے تھا. فرینڈز انڈرسٹینڈ کریں کہ پھر وہ 11ویں باب سے کرونالوجیکل آرڈر میں 12-13 چیپٹر میں دوبارہ اس جو ہے وہ اس عورت اس کسبی کا جو ذکر ہے, پھر 12ویں-13ویں باب میں پھر وہ ایک حیوان سمندر سے نکل رہا ہے, ایک خشکی سے آ رہا ہے, اگین ابلیس اینڈ ابلیس اینڈ ابلیس. تو پھر ہے کہ جب خداوند تو نے سارا کچھ عدالت بھی کر دی اور تو نے اجر بھی دے دیا, پھر یہ آ گئے, یہ کیا ہے؟ تو پھر ہم دیکھیں گے اگر ہم اس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو پھر 12 اور 13 چیپٹر 11 سے ختم ہونے سے پہلے آنے چاہیے تھے. تو وہ کیوں ہے بعد میں؟ اگین از دیٹ کہ ابھی وہ شاید اس کو اور ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, اینڈ دین اگین اس قصبی اس حیوان کے تعلق سے اس کی اور ایکسپلینیشن دی گئی ہے, اور اس کے آگے چل کے پھر ہم پیالوں کی طرف جو ہے بڑھ جائیں گے. سیم ایپیسوڈ اینڈ لیولز اس کے بڑھ رہے ہیں. بالکل, دیٹ از دا تھنگ کہ اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. تو یہی اس کے اینگلز آپ سمجھیں کہ اس زاویے سے سمجھا تو انٹینس نہیں سمجھ آئی تو پھر چلو اس زاویے سے دیکھ لو, ادھر سے نہیں سمجھ آئی تو بھائی ادھر سے دیکھ لو, لیکن ہے وہی عدالت نجات, عدالت نجات اجر, دین از ڈن. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آغاز ہو جاتا ہے. یہ میں اس کرا تھوڑا سا آپ کو, پھر ہم آئیں گے. یہ تھوڑا سا میں یہ بھلے اس کو آپ اس ڈائیگرام کو آپ سمجھیں. یہ آپ کی مدد کرے گا کہ پہلا جو ہمارا تھا سیلز والا, عدالت اس میں ساری ہو گئی پہلے سائیکل میں, اور اس میں مکاشفہ 6 باب سے 8ویں باب کی پہلی آیت یہ سارا ہے. اب یہی چیزیں دیکھیں کہ جو اس کے اندر مواد ہے وہ دہرایا جائے گا آگے چل کر نرسنگوں میں. 8ویں باب کی دوسری آیت سے 11ویں باب کی 19ویں آیت تک یہ دوسرا اس کا ویژن ہے. پھر اگر یہ سب کچھ جہاں ختم ہو گیا پھر جا کے 16ویں باب میں پھر یہی چیزیں جو ہے وہ دہرائی جائیں گی. 16 باب جو ہے وہ پورا کا پورا پہلے پہلی آیت سے 21ویں آیت تک. تو آپ ان کو دیکھیں کہ ایک ہی سائیکل دہرایا گیا, اس کے بعد دوسرا سائیکل, تیسرا سائیکل, اور ایون اس کے علاوہ اور بھی دیگر ویژنز جو ہیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ تھوڑا سا لوگوں کو سم ٹائم کنفیوز ہے, لیکن اب اس کو پڑھنا شروع کریں اس کے ساتھ
پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیونکہ میں خود جب اس کو میں نے کہا 7ویں باب تک آیا، اس نے کہا سارے آنسو پہنچ دیے، خداوند چین ہے، جیسے ہیون میں بھی سکون ہو گیا آدھے گھنٹے تک خاموشی، اٹ سگنیفائی سم تھنگ. تو پھر جو ہے خداوند پھر یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا. تو کب یہ ختم ہوگا؟ سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہ ایک ریپل افیکٹ ہے جو ہمیں وہ دکھا رہا ہے. وہ فرینڈ سمجھ کے بات نہیں، اس کو جا کے آپ دوبارہ سے پڑھیں اور پھر آپ اس کے نتیجے پر پہنچیں کہ اچھا یہ ویژن یہاں سے ختم ہوا، یہ ہے. تو وہ ویژن کی بات ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ اور دیکھا ایک ویژن، اس کے بعد میں نے یہ دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم لائن یہ بیان کی گئی، کیونکہ اس ٹائم لائن کے ساتھ تو پھر ہم اور بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. سمجھ آئی کچھ یا کوئی سوال ہے آپ کا؟ اگلے چکر میں جی جی یہ ہوتا ہے انٹل انلیس جب تک اس کا پوری طور پہ کوالٹی نکل جاتا اس کو چھوڑتے نہیں، اس کے چھوڑتے نہیں، یہی لگے کہ ہر چکر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دیٹس ونڈرفل، گڈ ایگزامپل. کولو والا چکر آپ دیکھ لیں کہ عدالت، لیکن اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے. تو پھر دیکھیں کہ اگلے چکر میں وہ پھر وہی چیز دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، پھر تیسرے چکر میں وہی رپیٹ ہو رہی ہے. تو اٹس لائک دیٹ ہیئر. ایسے تو مکاشفہ جب ایسے ایسے ہوتا ہے تو پھر ہمیں مشکل لگتی ہے، پھر ہم بٹ دس از دا وے دا بک آف ریویلیشن از اسٹرکچرڈ. اس طرح سے اس کا ڈھانچہ ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ والے پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا تاریخوں کے اعتبار سے، تو پھر بہت مشکل ہے، جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ کو جو ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. کوئی کوشچن ہے آپ کا یہاں تک؟ ٹھیک ہے. بہت ساری ہماری جو اردو کی کتابیں ہیں وہ اس سسٹم کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ لکھی گئی ہیں. ابھی یہ والا دور آ گیا ہے، ابھی یہ والا دور آ رہا ہے، ابھی یہ والا دور آ رہا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ جو فیوچرسٹ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مکاشفہ چوتھا باب کا آغاز ہی اس وقت ہوگا جب کلیسیا اوپر اٹھائی جائے گی. تو ابھی تو اس کا مطلب ہم چوتھا باب بھی نہیں شروع ہوا. شاید یہ والی ٹائم لائن جو ہے نا، یہ جو جارجین کیلنڈر مطلب یہ تب سے لی جاتی ہے شاید. ٹائم لائن جو ہیومن ٹائم لائن ہے نا، اس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کیے. دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا گاڈس ٹائمنگ، خدا کا، کیونکہ یہ ہیونلی پرسپیکٹیو ہے نا، اس کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس کو آپ ہیومن ٹائم لائن میں نہیں رکھ سکتے. رکھیں گے تو مشکل میں پڑیں گے. رائٹ فرینڈس؟ کوئی کوشچن ہے، کوئی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو I will just do a little bit more explain that. سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ پکچرز جو اس کے اندر ہیں، دیکھ لوں میں بہت تیزی کے ساتھ. اب یہ جو پکچرز اس کے اندر تصویریں دی گئی ہیں، اب آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ what each element means rather than how it appears. اس کے معنی کیا ہے اور یہ دکھائی کیا دیتا ہے. آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس کو سمبل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پکچر، تصویر کیا دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. جو دکھائی گئی ہے وہ نہیں ہے ایکچولی، اس کی کوئی معنی ہے اس کے پیچھے. جیسے اب یہ جو 12ویں باب میں ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. اب میں نے ایک بڑا نشان دی، ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو مقدسہ مریم کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کی تشریح، کیونکہ پکچر وہی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وہ درد ذہ میں پڑی ہے بچہ، اور ایک اژدہا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور وہ اس بچے کو مارنا چاہتا ہے. یہ اس طرح تو دے ریفر اٹ ٹو جیسس، کہ یسوع مسیح ہے جس کو ابلیس سے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں مسیح کی پیدائش کی کس طرح ہیرودیس اس کو مارنا چاہتا تھا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی وہ اس کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ جوڑتے ہیں. اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سمندر ہے اور اس میں سے ایک حیوان نکلا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ہے وہ خاص کر 17ویں باب میں آ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ایک بڑی کسبی کی سزا مجھے بڑی کسبی دکھائی گئی ہے. اور وہ کیا ہے، زمین کے بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری کی تھی، زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری سے میں سے متوالے ہو گئے. تو یہ کیا، یہ پکچر ہے، ایک تصویر ہمیں دکھائی گئی ہے. لیکن جو تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے اس کے کچھ معنی ہے اس کے پیچھے.
اب اگر اس وقت اگر دیکھیں سپوز پہلی صدی کے اندر، تو وہ کیا ہے، وہ اس نے کہا اس کی میں جو ہے وہ سزا تجھے، وہ کہتا ہے کہ وہ بڑی کسبی کہاں پر ہے، بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ تصویر کیا ہمیں بتاتی ہے؟ اب اس کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تصویر جو ہے اس زمانے میں جب آپ رومن امپائر کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بحیرہ ایجین، بحیرہ روم، بحیرہ بلیک سی اور دوسرے جتنے بھی سی ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کی حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اینڈ دیٹ از، وہ پکچر ہمیں ہے کہ دس از اے پکچر آف دا روم، کہ وہ روم کی اس وقت کی پکچر دکھائی ان کے لیے، وہ اس کو سمجھ گئے کہ یہ کن کے لیے ہے۔ آگے آ کے 9ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر کہ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ پکچر جو ہے it's all about روم، کیونکہ روم جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ 7 پہاڑیوں پر ہے۔ For the first audience, first century audience, they would quickly understand کہ یہ پانیوں پر یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون ہے، اور یہ جو پہاڑوں پر جو ہے وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے کون ہے۔ ایک ہی عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور دیرا میں وہ ان کا رس کے بھی کام ہے۔ رائٹ، تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنے کی یہ قسمی ہے کہ it's talking about روم، یا کوئی خاص اگر ہم کوئی عورت دکھائی گئی، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ شاید اس طرح سے عورت جو لٹرلی کوئی عورت ہے، نہیں، دس از اے پکچر، لیکن اس کے پیچھے جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، نہیں تو ہم اس عورت سے پتہ نہیں کیا کیا مثالیں نکالیں گے، تو ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے یہ والی آپ چیز کہ یہ اس کے معنی کیا ہے، نہ کہ یہ جس طرح سے یہ دکھائی دیتی اس طرح سے نہیں۔ اگر دکھائی دیتے ہوئے تو یہ لٹرل میننگ ہو جائیں گے، پھر ہم کسی نہ کسی عورت کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں تاریخ میں جتنی بھی اس طرح کی بری، ایزبل ایک کردار ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ ایک تصویر لی گئی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ اس کے کچھ اور معنی ہے۔ کیا یہ ایک سسٹم کو پیش کر رہی ہے یا کیا ایک یہ شخصیت کو پیش کر رہی ہے؟ اب روم کی سلطنت تو 5ویں صدی میں ختم ہو گئی، لیکن ابتدائی صدیوں کے لیے جو مسیحی تھے ان کے لیے یہ قصبی جو پانیوں پر بیٹھی ہے اور جو پہاڑوں پر بیٹھی ہے، دس از رانگ۔ لیکن ہمارے لیے آج کے کام اس کو آپ نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے، تو اس لیے پکچر کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، نہ کہ یہ دکھائی کیا دیتی ہے۔ اب یہ والا دیکھیں، ایک اور پکچر آپ کو دکھائیں، مکاشفہ 22واں باب آئیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے دوسری آیت پڑھے کوئی۔ اور دریا کے پار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کہ یہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور اس سے پہلے جو یہ ہے وہ کیا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خداوند کے برا کے تخت سے نکل شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے پار پار زندگی کا درخت تھا۔ اب یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اب اس کی جڑیں دونوں طرف ہیں، بیچ میں ہے، اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے۔ تو اب یہ زندگی کا درخت کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ واقعی کوئی ادھر اوپر دریا جا رہا ہے، اس میں درخت لگا ہوا ہے، اس کی جڑیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ لٹرلی یہ تو نہیں ہے، یہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پکچر کو جو اس کا جو کچھ اس میں دکھایا جا رہا ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ علامات کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ جو
پیدائش کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ نیکوبت کی پہچان کا درد اور اس کے ساتھ زندگی کا درد بھی ہے. اب اس نیکوبت کی پہچان کا درد تو وہ آپ لیٹرل تھا. کیا زندگی کا درد اگر یہ اسی کو پریزنٹ کر رہا ہے تو وہ لیٹرل ہے یا مطلب اس کا کچھ اور معنی نہیں؟ اب دیکھیں آسمان پر ایسے درخت تو نہیں ہوں گے نا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پکچر ہے جس سے اس زندگی کے درخت کی جو ہے وہ بات کری ہے کہ وہ کیا ہے. اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کرنا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو یہ جو سمبولک ہے نہ کہ لٹرل ہے. یہ سگنیفائی کر رہا ہے، کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے تو اس کو ہم سمجھیں. اگر ہم نے یہ بنا لیا کہ کوئی درخت ہے پھر کیا ہے ہر مہینے اس میں پھل لگتا ہے. کون سا درخت ہے جس میں ہر مہینے پھل لگتا ہے؟ اور بہاریں مہینے. تو واٹ از دیٹ؟ اب پھر یہاں پر ایک درخت کی پکچر آئی، ایک نمبر بھی آ گیا کہ 12 مہینوں میں. تو پھر ہمارے جو ہے نا پھر لوگ اس کو 12 قبیلوں کے ساتھ ملانا شروع کر دیں. تو دیٹ از ناٹ دا وے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. میں جو آپ کو ابھی دے رہا ہوں نشانی کہ آپ نے اس کو سمجھنا کیسے ہے. ٹرائی ٹو ان پیک اٹ. اس کی میننگ کیا ہے، واٹ اٹ کمیونیکیٹس. تو اس میں جو مجھے نظر آتی ہے تصویر ہے تو ابنڈنٹ لائف کی بات ہے کہ یہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہوگی کیسے. تو اس زندگی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں پیش کرتی ہے، نہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ اور طریقے سے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اب دانیل کی کتاب میں اس کو ایک نبوکدنضر بادشاہ کو کیا دکھایا گیا؟ مورت دکھائی گئی. اس کا سر یہ ہے، دھڑ یہ ہے، اس کا نچلے والا حصہ اس کے پاؤں یہ ہے. اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن خدا نے اس کو کیا دی دانیل میں؟ کیا ہے؟ 4 بادشاہیاں ہیں، ایک گزرا دوسرا گزرا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بابل ہے، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے پرجیا اور مادی بادشاہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونان کی فارس آیا، پھر اس کے بعد یونان آیا، اس کے بعد روم بھی آیا. سو اٹس آل دیٹ از. بابل تو وہ خود تھا لیکن اس کے بعد 4 کون ہیں اور بادشاہ ہیں. اس کے بعد مادی اور فارس آئے، اس کے بعد یونان آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد روم آیا. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہم بادشاہوں کو. تو اس تصویر کی پکچر تو کچھ اور ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن کیا دی گئی ہے. اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اس لیے پکچرز کو آپ نے لٹرلی لینا. یہ سمبلز ہیں، یہ علامات ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اب جو امیجز ہیں لائک یہ نا میں نے صبح بتایا آپ کو، لائن ہے، ببر، پھر برا ہے، پھر حیوان ہے، پھر عورت ہے. اگر ہم ان کو لٹرلی لے لیں گے تو پھر ہم مشکل میں پڑیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سمبولک ہیں، یہ علامات ہیں، ایک ریالٹی کو پیش کر رہے ہیں. اس ریالٹی تک پہنچنا ایک مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے والے کا ہونا چاہیے، کلائمیکس ہونا چاہیے، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں اس سے سمجھوں کہ یہ علامت جو ہے کس کو سگنیفائی کرتی ہے، کس چیز کو پیش کر رہی ہے، اس کو میں جو ہے وہ سمجھ پاؤں. اس لیے اس کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب جیسے ہم نے یہ مثال لی عورت کی، پھر حیوان کی. اب آپ اس سے کیا لیتے ہیں؟ اب اس کے بعد اس نے 17ویں باب میں وہ عورت جو ہے وہ حیوان پر سوار ہے عورت. ٹھیک ہے، اب اس سے ہم کیا اس تصویر سے ہم لیتے ہیں؟ جو مجھے اس کی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے نظام کو پیش کر رہی ہے جو خدا کے بغیر ہے. اٹس اے سسٹم وداؤٹ گاڈ، اور وہ ہر زمانے میں ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا سسٹم جس میں خدا نہیں بلکہ اس پر کیا ہے، وہ عورت یعنی ابلیس اس پر جو ہے وہ راج کرتا ہے. اور وہ نظام جو ہے وہ کس طرح خدا کے جو ہے وہ
بغیر. اب یہ جو نظام ہے یہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے, سماجی بھی ہو سکتا ہے, معاشی بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی بھی ہو سکتا ہے. all systems جو دنیا کا نظام ہے یہ عورت اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, یہ حیوان اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس نظام کے اندر شخصیتیں آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, لیکن وہ نظام وہیں پر ہے جب تک خدا اس پورے نظام کا ملیہ میٹ نہیں کرتا. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے, ہم کیا کریں, ہم جو اس کے اندر شخصیت آتی ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, اس نظام کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ یہ نظام وہ ہے جو خدا کے بغیر چل رہا ہے, اور اس نظام میں جو کریکٹرز ہیں, کردار ہیں, وہ بدلے جا رہے ہیں, آ رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے. ہٹلر آیا گیا, مسولینی آیا گیا, اسٹالن آیا گیا, صدام حسین آیا گیا, ایدی امین آیا گیا, اور بھی بہت سارے آتے رہیں گے, آج بھی ہیں, آتے جاتے رہیں گے, لیکن وہ نظام از دیئر. وہ پہلی صدی میں بھی تھا. روم لائک دیٹ, اس قصبے کی تصویر ہے, اور اس کے بعد وہ نظام اسٹل دیئر. Are you with me? تو اس طرح سے پھر ہر زمانے کی کلیسیا اس نظام کے سامنے جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے یا اس کا نشانہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا نظام ہمیشہ خدا اور اس کے لوگوں کے مخالف ہے. اسی لیے ہمیں مکاشفہ 13 باب میں جو حیوان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس اے سسٹم, اٹس ناٹ اے فگر, اٹس ناٹ اے پرسنالٹی. نہیں تو وہ پرسنالٹی جب ختم ہوگی تو پھر اگلی پرسنالٹی کا ہم کیوں انتظار کریں. تو اگر ہم اس طرح سے مکاشفہ کی کتاب کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں اس حیوان کی بھی سمجھ آئے گی, اس قصبی کی بھی سمجھ آئے گی. اور ایک حیوان جو ہے وہ کیا ہے, ایک سمندر سے نکل رہا ہے, ایک خشکی سے نکل رہا ہے, اس کے اتنے سینگ اتنے سار ہیں. تو بیسیکلی دیٹ از دا سسٹم, دیٹ از دا نظام جو خدا کے بغیر ہے, اس کی وہ پیش. تو یہ پکچر ہے کہ پکچر کچھ دکھائی جا رہی ہے لیکن اس کے معنی کیا, تو آپ نے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. اب یہاں پر اگر سمجھ آ رہی ہے what the picture is. اب ایک اور پکچر آپ کو میں دکھاؤں, جیسے 8ویں باب میں, 9ویں باب میں اور 16ویں باب میں کیا ہے, خدا کی عدالت کی علامات دی گئی ہیں کہ خدا کی عدالت کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 8ویں باب میں پکچر ہے, 9ویں باب میں پکچر ہے, یہ کیا ہے, یہ خدا کی عدالت کو پیش کر رہی ہے کہ خدا کی عدالت جو ہے وہ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, جب جو ہے وہ 7ویں باب میں مہروں کا ہے, 8ویں باب میں جو ہے وہ نرسنگوں کا ہے, اور 16ویں باب میں جو ہے وہ پیانوں کا ہے. جو ہم ان کو اگر آپ دیکھیں, آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 8واں اور 16واں باب, اور پھر جا کے آپ جو خروج کی کتاب میں 10 صفحات ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں کیا ہے, وہاں بھی خدا کی عدالت ہے اور یہاں بھی خدا کی عدالت ہے. وہ لیکن وہ عدالت خدا کی یہاں پر ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ وہ یہ علامات جو ہیں, نرسنگے, مہرے, نرسنگے, پیالے جو ہے, یہ خدا کی عدالت کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کو پیش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب the main thing is خدا کی عدالت, the judgment of God, خدا کی عدالت جو ہے وہ مین. اگر ہم اس کو نہ سمجھیں اور پیانوں کی ہم جو مرضی تشریح کریں, نرسنگوں کی ہم جو مرضی تشریح کریں, مہروں کی جو مرضی تشریح کریں, if we miss خدا کی عدالت تو پھر ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. وہ اس کا مین فوکس ہے, اس تصویر کا مقصد ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں. ہاں جی پاسٹر دانش. آئی تھنک یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر پرسنالٹیز چینج آ رہی ہیں. جو کہتے ہیں مخالف مسیح کی روح اس کے اندر, اس سسٹم کے اندر ابلیس کا حکم چلتا ہے اس پرسنالٹی کے اندر بھی. اب جو اس زمانے کی کلیسیا تھی اس کے لیے وہ ٹھیک ہے, جیسے صلاح الدین کا اور دیگر لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اب ہٹلر کے زمانے میں وہ اس زمانے کی کلیسیا کے لیے, ان لوگوں کے لیے وہ کیا ہے, وہ ایک تصویر ہے اس نظام کی کہ وہ نظام جو خدا کے بغیر ہے. خدا کے کام کی نقل کرتا ہے,
جس طرح ٹرینٹی کے اندر خدا باپ خدا بیٹا خدا روح القدس ہے، تو یہاں پر وہ ایمان جھوٹا نبی اور ابلیس ہوگا جو تینوں مل کے کام کریں گے، اور اس میں ایک جو ہے وہ فزیکل فارم میں ہوگا، تو وہ جو ہے نا لیکن یہ تو تشریح ہے نا، وہ اس طرح بھی ہم آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. دا پوائنٹ از دیٹ کہ دیکھیں نا کہ وہ اگر اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کر دے، کوئی بھی شخص ہے جو میں آپ کے ساتھ بات ہے کہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، جب وہ آیا اور ختم ہو گیا پھر اس کے بعد کیوں دوبارہ آیا اگر وہ فزیکل ایک ہی شخص ہے؟ تو پھر ایک اور پرسنالٹی آ جائے گی اگلے دور میں، وہ اس نظام کا حصہ بن جائے گی، وہ نظام جو خدا کے بغیر ہے اور خدا کے مخالف چل رہا ہے. اس کے اندر جو بھی پرسنالٹی آئے گی، جو بھی لیڈر آئے گا، سیاسی ہو، معاشی ہو، ریلیجس لیڈر بھی ایون آئے، وہ بھی ان کے اندر شامل ہے. دے آر دا پارٹ آف دیٹ سسٹم جو خدا کے بغیر ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سسٹم؟ ہاں جی، نہیں خدا کی جو موجودگی، لیکن خدا کے اب یہ جو دنیا کا نظام ہے جس میں جب خاص کر اگر ہم مثال لے لیں، کوئی بھی جو سسٹم دنیا کے چل رہے ہیں وہ خدا کے مخالف ہوتے تو پھر یہ اتنی لوگوں کا قتل و غارت، اتنی جنگوں، اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنی بے انصافی کیوں کرے وہ؟ اکنامک سچویشن اپنے ہی ملک کا دیکھ رہے ہیں نظام. ہمارا کیا ہے نظام؟ کیا ہے؟ جو غریب کا استحصال کرتا ہے اور امیر کی رکھوالی کرتا ہے، طاقتور کو سنبھالتا ہے، کمزور کا ہے. یہ خدا کا نظام نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو سی اٹ کہ کوئی بھی سسٹم ہے دنیا کا وہ خدا کے مخالف چل رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ پتہ ہے کہ گاڈ از ان کنٹرول. خدا اس کو کنٹرول کر لے گا. ابھی اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اس سسٹم کو ایک دفعہ جا کر وہ اس کو کنٹرول کرنے والا ہے اس کو ختم کرے گا. اینڈ دین الٹیمیٹلی دیٹ سسٹم از گوئنگ ٹو کم انڈر دا کنٹرول آف گاڈ. میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، وہ ایسے شخص آتا ہے کہ پورے کام کے لیے نہیں ہوتا، اور ساتھ میں ایک اس کا اچھا فرینڈ اس کو روکتا ہے کہ یہاں پہ تجھے نہ خدا ہے، کہتا ہے خدا موجود ہے لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں. مطلب اس نے ایک طرح کے سسٹم کو ظاہر کیا کہ وہ یہ نا اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹینشیل ہے، لیکن وہ سسٹم جو اس کے انڈر ہوتا ہے وہ پھر اس میں خود انوالو ہوتا ہے ڈائریکٹ. تو یہ کچھ اس طرح سے اب دیکھیں نا، وہ تو خدا کی جزوی عدالت تو چلتی رہے گی. ایک خدا کی جزوی عدالت ہے کہ جو خدا اس سسٹم کو ہلاتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ وی آر لوکنگ فار دا الٹیمیٹ عدالت آف گاڈ، جو مکاشفہ میں تصویر پیش کی ہے کہ خدا کی ایک الٹیمیٹ عدالت بھی ہے جب وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا. تو جو میں آپ کے ساتھ اب جسٹ وانٹ، کیونکہ ہم جو فرینڈس کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی، آسک دا کوسچن. دا پوائنٹ از دیٹ کہ اب آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں یہ آ رہا ہے. ساتھ ہی جوڑنے کے وہ الگ کر دیا جائے. That's a good example. شاباش. تو ابھی یہ ہے کہ یہ جو کڑوے دانے ہیں یہ چل رہے ہیں ساتھ کلیسیا بھی، اس کا خدا کا جو اب ہم کیا ہے، ہم خدا کے نظام کو کلیسیا جو ہے، اب انفارچونیٹلی کلیسیا کے اندر بھی خدا کا مرضی، خدا کا نظام نہ چلے تو پھر کلیسیا کے لیے ایک سوال ہے. کلیسیا بھی کبھی کبھی ورلڈلی سسٹم کی طرف لین ہو جاتی ہے، لگتا ہے دنیا کا ہی راج کلیسیا کے اندر بھی چل رہا ہے. اور دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام سے دیکھنے کی، اور نہ دیکھنے کی کہتے ہیں وہ جو نہیں کرا رہا ہے. اس کے اوپر ہم آتے ہیں، یہ چونکہ 1000 سالہ بادشاہ تو ہم نے کرنی ہے تو اس پہ ہم آ کے تو اس کو یہ جیسے کہ سایہ میں وہ ہے کہ بولا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں. ہاں وہ میں کہنا اس تصویر کو آپ دیکھیں کہ واٹ دس پکچر کمیونیکیٹس، تصویر کیا ہمیں پیش کرے. ایک تو اور ایگزامپل دے کے میں وہ 1000 سالہ بادشاہ میں جب آئیں گے تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آپ میرے ساتھ ہو نا، ور یو ود می، اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے، اٹس ایکچولی اٹس اے فل کورس. ہم اس کو ایک سیمینار میں انڈرسٹینڈ کرنے کو. تو یہ دیکھیں کہ یہ عدالتیں پیش کر رہی. اب آگے جیسے چراغدان ہم نے کیا، اس نے کلیسیائیں بیان کی، وہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہو گیا کیونکہ یوحنا اس کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی چراغدانوں کی بات آئے مکاشفہ میں تو آپ ایک دم سے آپ کا دھیان چرچ کی طرف جانا ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا چرچ، کلیسیا کے بارے میں، ایمانداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو جہاں اس نے تصویر کو ایکسپلین کر دیا اس کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے.
اب دیکھیں نا 11ویں باب میں جب اس نے کہا کہ 2 چراغدان اور 2 زیتون کے درخت وہ 2 گواہوں کی علامت کے طور پر بیان کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ ایلیا اور موسیٰ کی طرف اشارہ ہے. یہ کیسے ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن گواہی مسیح کی کون دے گا؟ وہ تو گواہ ہیں نا جنہوں نے مسیح کی گواہی جو ہے وہ دینی ہے. تو who is going to give that؟ اگر سپوز ایلیا آ بھی جاتا ہے تو وہ کہیں ادھر یروشلم میں ہوگا تو باقی دنیا کا کیا بنے گا؟ تو دس از دا پوائنٹ از دیٹ جب تشریح کرتے ہیں تو یہ کوشچن مارک اٹھتا ہے کہ اگر فزیکلی ایک ہی شخصیت کی بات کی ہے تو وہ کوئی اومنی پریزنٹ تو نہیں ہوگا خدا کی طرح کہ ایک ہی جگہ وہ ساری جگہ چلا جائے گا. چلو دیٹ وہ کچھ اس طرح سے تھوڑی سی سینس بنتی ہے کن لوگوں کے اندر آئے گی وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس پکچر کو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے. اب یہاں پر چراغدان ہیں اور زیتون کے درخت ہیں، یہ پکچر ہے. تو یوحنا نے چراغدانوں کو کس سے تشبیہ دی؟ کلیسیا سے، چرچ. تو ایک تو ہمارا مسئلہ بن گیا کہ یہاں بھی وہ نمبر 1 ہمارا آگے بن جائے گا، یہ 2 کیوں ہے؟ تو سمجھ کیا ہے؟ چراغدان اس نے بیان کیا کہ اب وہ کیا ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ کلیسیا ہے. تو اس طرح سے چراغدان اور زیتون کے درخت 2 گواہوں کی علامت کے طور پر بیان کرتا ہے. تو اس طرح سے 2 علامات آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، چراغدان اور زیتون کے درخت تو یہ آپس میں کیا ہے، جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ نتیجہ ہے کہ یہ زیتون کے درخت کو وہی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اٹس آل دیٹ از دا گواہ. گواہ کون ہے؟ کلیسیا ہے، چرچ ہے، مسیح کے ایماندار لوگ ہیں جو زمانے میں ہیں اور وہ اس کی گواہی جو ہے وہ، یعنی ابلیس کیا کر رہا ہے؟ اس کی گواہی کو مٹا رہا ہے، ختم کر رہا ہے. بٹ ہی کین ناٹ ڈو اٹ. انٹینسیفائڈ بھی ہو جائے کہ کتنی بھی ڈسٹرکشن چرچ کی ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس کی گواہی قائم رہے گی اور وہ اس کی کلیسیا جو ہے وہ دیتی رہے گی اس کی گواہی. تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح کی گواہی کی بات ہے رادر دین کہ ایلیا موسیٰ کی بات ہے. تو بات تو ہے کہ کون کس کی جو ہے وہ گواہی دے گا. تو اس لیے the point is that کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پکچر کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے. ہاں جی، یسوع نے اس جگہ پر دوہرا بیان دیا. کون سے والا؟ ایلیا البتہ. تو اس نے کہا نا کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شکل میں آ چکا. البتہ آئے گا. نہیں، البتہ کو آپ اپنی اردو ٹرانسلیشن میں اب ہم دیکھیں گے اس میں گریک میں کیا ہے. مسیح خداوند نے ایکسپلین کر دیا کہ ایلیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شکل میں آ چکا. اب البتہ آئے گا کہ جو ہے اس کو اپنا لیں. تھنگ از دیٹ کہ جو اس وقت مسیح خداوند نے جو ایلیا کے آنے کی بات تھی اس نے کہا کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شکل میں جو ہے وہ آ چکا. ٹھیک ہے. اب تو پوائنٹ اس کی مکاشفہ میں یہاں پر موسیٰ اور ایلیا کی گنجائش ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ دس از دا وے یو ہیو ٹو آسک دا کوسچن. تو میرے لیے تو یہاں پر یہ کلیئر ہے کہ اٹ از دا چرچ، یہ کلیسیا ہے کہ جو مسیح کی گواہی، کتنی بھی کلیسیا کی ڈسٹرکشن ہو جائے، بربادی. چائنا کے اندر کیمونزم پارٹی نے اتنی حد تک اذیت کلیسیا کو دی، وہ جا کے چھپ گئے لیکن مسیح کی گواہی قائم رہی ان کے. چائنا کی کلیسیا کے لیے تو یہ بالکل ان کی زندگی میں پوری ہو گئی کہ چرچ کو وینش کر دیا گیا، حتیٰ کہ بہت تھوڑے سے لوگ گواہ، لیکن وہ رہے ادھر انڈر گراؤنڈ ہو کر بھی وہ مسیح کی گواہی دیتے رہے. تو اس پکچر سے ہم جو ہے وہ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ آر یو ود می مائی فرینڈز؟ ادھر سے میں زیادہ توجہ دے رہا ہوں کہ ادھر سے بھی کوشچن آئے. دا پوائنٹ از دیٹ کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پکچر کو انڈرسٹینڈ، اگر اس کو لٹرل لیں گے، اگر اس کو علامتی طور پر نہیں لیتے تو آپ اس کی بہت ساری ڈفرینٹ تشریحات کریں گے. ہم انتظار کریں گے کہ وہ 2 گواہ جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ جو ہے چراغدان کو کلیسیا ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ چراغدان کو تو ضرور بھی درخت بھی اسی علامت کو یہ جڑی ہوئی ہے. وہ 2 انہیں اسی کے بارے میں ہے نا، 2 چراغدان اور 2 زیتون کے درخت ہیں.
दिस मीन दैट कि इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, उसकी इंटेंसिटी को वो क्लियर करता है कि ये बात क्या है, कौन है, गवाह, गवाही, विटनेस इज द मेन थिंग। उस विटनेस को ये दो पिक्चर्स बयान कर रही है, एक चिरागदान और एक ज़ैतून का दर, उस पिक्चर को। तो उस पिक्चर को समझे कि वो क्या है, गवाही है। तो गवाही कौन दे रहे हैं, तुम जाकर सब कौमों में शागिर्द बनाओ, जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो, यू आर माई विटनेस। विटनेस कौन है? अब मुकाशफत किताब में जो ओल्ड टेस्टामेंट इस्तेमाल आप क्या करते हैं लोग, इस ओल्ड टेस्टामेंट लैंग्वेज को निकालकर कलीसिया को जो जरूर है, जो जिसकी जरूरी बात जो मसीह के, उसको निकालकर सीधे ओल्ड टेस्टामेंट की पर्सनैलिटी को ले आते हैं बीच में। उससे फिर हमारा मसला जो है वो खराब होता है। दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ जॉन, और वो हमें जो है वो इसको समझने की जो है वो जरूरत है। उसके साथ चाय का टाइम तो नहीं हो गया, बस एक और जो है वो अब ये जो है, जैसे अब घोड़े हैं, उन पर सवार दिखाई दे गए हैं, जिनके बख्तर आग है, सुंबल और गंधक के से थे 18वें बाब में, 9वें बाब में सॉरी 17 और 18 आए। और घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी और तहाई आदमी जो है वो मारे गए। अब ये जो पिक्चर है, अगर हम इसको लिटरली ले लें कि घोड़े कैसे होते हैं, उनके कौन से सर जो हैं वो बब्बर के हैं, उनके मुंह से आग निकलती और फिर गंधक निकलती है। तो बेसिकली अब क्या है कि जब कोई तशरीह करने वाला वो क्या करेगा, इस पिक्चर को एज इट इज ले लेगा, ऐसे आएंगे घोड़े भाई। बट ये पिक्चर ये तो नहीं बता रही, वहां पर ओवरऑल थीम क्या है, खुदा की अदालत का, कि खुदा जजमेंट करेगा। अब ओल्ड टेस्टामेंट में पिक्चर खुदा की क्या है कि खुदा ने गैर कौमों के जरिए बनी इसराइल की अदालत की इस तरह से, बट हियर इज दैट दुनिया की अदालत करेगा। अब ये नहीं है कि ये घोड़ा और बब्बर, शेर बब्बर जो है ये इस तरह का कोई चीज आएगी, बल्कि ये खुदा की अदालत की बात है। ठीक है, आजकल तो जंग में घोड़े इस्तेमाल नहीं, आजकल तो टैंक इस्तेमाल होते हैं। अब कौन सी फौज जो है वो घोड़े रखती है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि वो जमाने में, जिस जमाने में यूहन्ना लिख रहा है, वहां पर इस पिक्चर को यूज किया गया कि अगर उसको कहता कि टैंक आएंगे तो जो है ना बख्तरबंद जो है वो गाड़ियां आएंगी, तो लोगों को क्या समझ आनी थी, बिकॉज दैट वाज नॉट द एरा ऑफ दैट, दैट वाज दैट टाइम। तो उनके लिए ये तस्वीर जो है उनको समझ आ रही थी, लेकिन इस तस्वीर के साथ क्या है, वो बताना चाहता है कि क्या है ये तस्वीर, ये खुदा की अदालत को पेश करना।